بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں تک مجھے سنا جا رہا ہے، سنا جائے گا، ان تمام سماعتوں کو مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا سلام پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن پہلے سے بہتر ہوگا، بے شمار رحمتوں میں ہوگا، بے شمار نعمتوں میں ہوگا، اور اس توفیق کے ساتھ ہوگا کہ اس بابرکت مہینے میں ہم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ اس کی بے شمار نعمتوں رحمتوں کو اپنی خالی جھولی میں اس طرح سے بھر لیں کہ کبھی ہماری جھولی خالی نہ رہے۔ کوشش کریں ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اس یقین کے ساتھ، مان کے ساتھ کہ کل جب ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے تھے، جو میری ناقص سوچ ہے، عقل ہے، فہم ہے، اس کے مطابق میں نے جو کچھ کہا، جتنا کہا اور جس حد تک بھی کہا، میری ناقص سوچ اتنی ہی ہے، میری کم علمی اتنی ہی ہے، اور میری خواہش ہے اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں آپ سب کو جب مخاطب کروں تو میرے اندر جو میرا ایک اپنا خیال ہے، میرا ایک اپنا ویژن ہے، میں اسی کو سامنے رکھ کے چلوں، اسی کے تحت چلوں۔ کچھ آپ ساتھیوں کی اصلاح میرے کام آ جائے، کچھ آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو میرے ویژن کو کچھ اور بڑا کرے، بس اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مثبت طریقے سے، ایک مثبت سوچ کو ایک دوسرے تک ہم پہنچائیں۔ نہ تو کوئی سوال چھوٹا ہوتا ہے، نہ تو کوئی سوال بڑا ہوتا ہے، ہمیشہ انداز، رویے، لہجے اس کو چھوٹا اور بہت بڑا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کہ جب ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، اپنا وجود کسی کے سامنے بحیثیت سوالی رکھتے ہیں، کسی انسان کے سامنے، اور جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ آپ کے سوال کے بعد آپ کی شخصیت، آپ کی ذات تھوڑی حقیر آپ کو محسوس ہو رہی ہے، کمتر سامنے والا محسوس کر رہا یا کروا رہا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ وہ مقام سوال نہیں تھا، مقام عبرت تھا، مقام علم تھا، اور اللہ رب العزت نے وہاں سے آپ کو علم بھی دیا، عبرت بھی دی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام بھی عطا کر دیا کہ یہ مقام سوال نہیں ہے، بلکہ یہاں سے آپ کے اندر موجود خیالات کو مزید تقویت ملنی چاہیے کہ یہاں سے سوال کرنے سے بہتر تھا کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے اور ذہنوں کو اور شخصیات کو اور دوست احباب کو اپنے سوال کے لیے منتخب کریں، نہ کہ کسی ایسے شخص کو جو بظاہر ہمیں اس طرح سے، اس انداز سے ملتا ہے کہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس سے سوال کریں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈبل فیس۔ دوسری بات، ہم میں سے ہر کوئی شخص روزمرہ کے معاملات میں بھی اور کبھی کبھی ہونے والے واقعات و سانحات سے بھی، خوشیوں سے بھی سیکھتا ہے، دکھوں سے سیکھتا ہے، آپ کو جب انڈر لائن کر دیا جاتا ہے اس سے بھی آپ سیکھتے ہیں، جب آپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے آپ کے اندر کی ایبیلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کو اس وقت بھی آپ کا یہ پروسیس چل رہا ہے کہ جس میں آپ نے چیٹ ہونا ہے، چیٹ کرنا ہے، آپ کے اوپر بے شمار اعتماد کیا جانا ہے، پھر آپ کے اوپر اعتماد کا سارا دار و مدار ہی ہٹا لیا جاتا ہے،
اسی جیسے معاملات کے جس میں ہم بارہا پازیٹیو رہنے کی کوشش کرنے کے باوجود پازیٹیو نہیں ہو پاتے، نیگیٹو رہتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں نیگیٹو ہونا چاہیے، نیگیٹو وجوہات کی تلاش یا کھوج جاری رکھنی چاہیے، لیکن ہم پازیٹیو رہتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہر کسی جو ہماری زندگی میں لوگ موجود ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ آپ کے کولیگز ہیں، کچھ آپ کے فیلوز ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے گھر والے لوگ ہیں، کبھی ایک لمحے کے لیے آپ نے اس چیز کو ضرور دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، محسوس کرنا ہے کہ جب آپ کسی کے بہت قریب آ جاتے ہیں نا، تب کوئی فاصلہ نہیں رہتا، خواہ آپ کی لڑائی ہو، جھگڑا ہو، کسی وجہ سے آپ اگنور ہو جائیں، آپ کو اگنور کر دیا جائے، آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کا اور اس رشتے کا جو وجود ہے بظاہراً اس کی وہ ویلیوز ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی کہ جو آپ چاہ رہے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ویلیوز ختم ہو چکی ہیں، رشتہ ختم ہو چکا ہے، اختتام پذیر ہو چکا ہے، بلکہ وہاں پہ سوچنے کا مقام یہ آ جاتا ہے کہ ان ویلیوز کو قائم رکھنے کے لیے جو آپ نے کوشش کی تھی، کہیں اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر اس میں بھی کمی نہیں ہے تو پھر کمی یا خلا کہاں پر رہ گیا، کس وجہ سے رہ گیا؟ ہم رات کے اس پہر اکٹھے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم اکٹھے رہتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ مجھے سنتے رہے ہیں، میں اب آپ سے مخاطب ہوتا رہا ہوں، دعا کی صورت میں، عزت و احترام کی صورت میں، اپنے خیالات کی صورت میں، مگر مجھے جو چیز آپ لوگوں کے زیادہ قریب کرتی ہے یا آپ لوگوں کو میرے قریب کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بے ساختہ دعائیں ہیں جو جب میرے اندر وجود پاتی ہیں تو آپ تک آپ کے اس آمین کو حاصل کرنے کے لیے میں آپ سب سے پھر سے مخاطب ہوتا ہوں کہ نہ جانے کہاں پر مجھے وہ آمین مل جائے گی اور میری زبان سے ادا ہونے والی وہ تمام دعائیں شرف قبولیت پا لیں گی۔ جیسے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک معصوم بچی نے ایگزامینیشن ہال میں جانے سے پہلے اپنی ریلیٹیو سے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ میں تو اب سب کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، جیسے کہ کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی مسائل ہیں، کسی کو کس طرح کے مسائل ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی مسئلے یا مسائل کے اندر گھرا ہوا ضرور ہے، دو چار ضرور ہے۔ اب کس نے اپنے ذہن پہ اس کو کس مقام پہ آ کے زیادہ سوار کر لیا ہے، یا فائٹ کرنے کی بجائے، ریزسٹ کرنے کی بجائے اگر ہم اس کو خود پہ زیادہ حاوی کر لیتے ہیں تو پھر یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کسی بندے کی بات کو سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کسی بھی مشکل یا مشکلات کو فیس کرنے سے اگنور کرتے ہیں یا فیس نہیں کر پاتے ہیں یا اپنے آپ کو ویک سمجھتے ہیں، تو آپ کے اندر جو قدرت نے ایک اسپرٹ رکھی ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، جو ایک جذبہ ہے آپ کے اندر، ایک ایکچوئل بائی بون آپ کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک خاص چیز، ایک خاص فائل رکھی ہوئی ہے کہ جس نے خاص وقت آنے پہ ایکٹیو ہونا ہے، تو وہ پھر چیزیں ریموو ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، تب آپ کے اندر وہ بہت سی چیزیں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے، آپ کو کبھی دوستوں کی صورت میں نظر آنے لگ پڑتی ہیں، کبھی والدین کے، کبھی بہنوں بھائیوں کے، کبھی کسی طرح، لیکن آپ کو وہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، آپ کے آگے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظام بہت خوبصورت ہے۔ جہاں پر ہم تھک جاتے ہیں، جہاں پہ ہم ہار جاتے ہیں، جہاں پہ ہمیں لگتا ہے ہم بکھر رہے ہیں، بکھر چکے ہیں، جہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ٹوٹ چکے ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں،
اور اتنے ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو سمیٹنے بھی چاہیں تو بہت سا وقت درکار ہے۔ اسی اسنا میں اللہ رب العزت آپ ہی کے اندر ایک ایسا میگنیٹ فیڈ کرتے ہیں کہ وہ تمام ذرات آٹومیٹیکلی آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر سے وہ شخصیت ایک نئی فائٹ کے لیے اللہ رب العزت تیار کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر اپنی غلطی کی ندامت کو ظاہر کرنے میں جتنی تکلیف ہمیں ہو رہی ہوتی ہے، اگر ہمیں اتنی تکلیف اس وقت ہو کہ جب خدا نخواستہ ہماری زبان سے ادا ہونے والے کسی ایسے لفظ میں جس میں نہ شکری ہو، جس میں بڑے بول ہوں، ہمیں اس وقت ہو، تو بہت سے نظام ہمارے خراب ہونے سے بچ سکتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ ہم وہی لوگ ہیں کہ جو بارہا ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ایک دن میں کوئی نہ کوئی ایسا پہر ضرور ہوتا ہے کہ جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پھر ہم وہی ہیں کہ اناپ شناپ بھی بکے جاتے ہیں، غلط چیزوں کو، سوچوں کو بھی اپنے وجود کے اندر قائم رکھتے ہوئے کبھی وربلی، کبھی نہ فیس آف ریٹن، ہم کسی نہ کسی طرح سے نا امیدی کو بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہیلپ لیس کو نیڈی بن کے، گریڈی بن کے، ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو ایک طرف انتہائی مظلوم ظاہر کرتے ہیں، مجبور ظاہر کرتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اور جیسے ہی ہمارے حالات تھوڑے سے بہتری کی طرف جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کانکریٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک لا آف نیچر ہے، ہر انسان میں تبدیلی آنی چاہیے، وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے۔ ایک کائنات کا ایک واحد ایسا سسٹم ہے کہ جس کے اوپر یہ بیس کر رہی ہے، دیٹ از چینج۔ جس سورج کو آپ نے آج دیکھا ہے، جس ماہ رمضان کا آپ نے آج روزہ افطار کیا ہے، کہیں پہ ہونے والا ہوگا، کہیں پہ دوسرا روزہ ہوگا، کہیں پہ پہلا روزہ، کوئی افطار کر چکے ہیں، کوئی کرنے والے ہوں گے، سو واٹ۔ یہ نہ تو دوبارہ دن آنا ہے، نہ دوبارہ اسی ایک فریکوینٹلی وے میں یہ ساری باتیں دوبارہ آپ سے نہیں کر سکوں گا۔ یہ جو تمام میری کہی ہوئی باتیں ماضی کے باکس میں جا کے جب ان ہو جاتی ہیں اور اوپر سے اس باکس کو لاک کر دیا جاتا ہے، میری نسبت دے کے، میرا نام دے کے، میری سوچ دے کے، میرے خیالات دے کے، جب اس کو رکھ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، تو یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو مجھے چناؤ ان دعاؤں کا کرنا ہے، اللہ رب العزت سے وہ ذخائر مانگنے ہیں کہ جن سے سب سے پہلے انسانیت کا بھلا ہو، ہمارے ارد گرد والے جو لوگ ہیں سب سے پہلے ان کا بھلا ہو۔ ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ جب آپ کے ہاتھ میں اللہ رب العزت قلم خیر دے کہ جس قلم سے آپ خیر لکھ سکتے ہو، وہ سوچ دے جس میں خیر ہو، وہ عمل دے جو واقعتاً حقیقتاً بنا ہی خیر کے لیے ہو، تو آپ کی ذات کے اندر پیدا ہونے والے جو پہلو ہیں ان میں مثبت چیز بہت زیادہ اور بڑی جلدی سے اجاگر ہو کے سامنے آتی ہے، اور آپ سے مخاطب ہونے والے لوگ آپ کے اس مثبت پہلو کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ انتہائی دھیما، نرم اور ایسا لہجہ استعمال کرتے ہیں کہ جس میں خیر، امن اور سلامتی آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ ہماری اسی زندگی میں بے شمار لوگ ایسے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جوڑے بنتے ہیں، جوڑوں سے اللہ رب العزت آگے اولاد بھی عطا کرتا ہے، پھر جوڑے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، جوڑے بکھر بھی جاتے ہیں۔ جن رشتوں میں وکیل زیادہ بن جائیں، جن رشتوں کو دائیں بائیں ہم زیادہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں، جن رشتوں کو ہم آگے دوستوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں، وہ خواہ ہمارے قریبی ہوں، خاندانی ہوں، خونی ہوں، یا باہر والے رشتے ہوں، میل ہوں، فیمیل ہوں، وہ رشتے زیادہ دیر نہیں چل سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنی بیس اور اپنی نیڈ کو الگ الگ سمتوں میں لے کے جا کے اس چیز کی کوشش کرو کہ آپ اس کو آپس میں ایک کر کے چلا سکتے ہیں، یا تو قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ تمام اسکل اور ایفرٹس عطا کی ہوں، یو کین مینیج ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تو وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن ریئلی ایسا ہی ہوگا کہ سسٹم کلیپس کر جاتا ہے۔
سسٹم کلیپس جب کرتا ہے، سب سے پہلے شخصیت، جو میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے، جب وہ شخصیت اس پریشر کو، اس لوڈ کو بیئر نہیں کر پاتی ہے تو آپ بکھر جاتے ہیں۔ آپ کے لیے جو سب سے بڑا سازشی عناصر ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ چیز محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں یہ ہوں، میری ذات یہ ہے، میں بٹ ہوں، میں جٹ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو جب یہ چیزیں جو میں آپ کے اندر آ کے جب تھوڑا سا اس کے جو جرمز ہیں میں والے، وہ آپ کے اندر تھوڑا سا روٹفل ہوتے ہیں، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کے خیالات، آپ کے تصورات، آپ کی عبادات تک میں تبدیلی واضح طور پہ نظر آنے لگتی ہے۔ میں ہمیشہ اس کا نام کہ کسی بھی بات کو کرنے سے پہلے ایک چیز کو سوچتا ہوں یا سمجھتا ہوں یا پہلے کہیں پہ کر چکا ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جسٹ میری آنکھیں باندھا ہے، اور میں کسی خاص ٹاپک کو لے کے نہیں چل رہا ہوں۔ مجھے جو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی عطا ہے، کوئی ویژن ہے، کوئی بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، میں آپ سب کی خدمت میں وہی پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ جیسا ہوں، عام ہوں، سمپل ہوں، جو بھی ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو میرے سامنے لوگ موجود ہیں، آپ سب لوگ، آپ میں وہ تمام خوبیاں اللہ رب العزت لازمی شامل کرے کہ آپ سے جڑے آپ کے قلبی رشتے، خونی رشتے، اور آپ کی سراؤنڈنگ میں رہنے والے آپ کے دوست احباب مستفید ہو سکیں۔ آپ میں جب کوئی شخص پوزیٹیوٹی دیکھتا ہے تو وہ آپ سے نیگیٹو بات نہیں کرے گا، وہ آپ سے پوزیٹیولی ہی چیزیں شیئر کرے گا، کیونکہ یو آر ویری پوزیٹیو۔ جب آپ نیگیٹو ہوں گے تو ہم آپ کے پاس چغلیاں کرنے بھی پہنچ جائیں گے، ہم آپ کے پاس دکھ درد رونے پیٹنے بھی پہنچ جائیں گے، فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا۔ تو پھر بہت سی چیزیں ایسی، بہت سی ایسی بیماریاں ہم لے کر کے ایک دوسرے سے مخاطب ہوں گے، اور ہمیشہ جہاں پر ہم کسی کی چغلی کرتے ہیں یا کسی کا برا بھلا بول کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہاں پر ایک چیز ایسی ضرور آپ کے سامنے آتی ہے کہ ایسا کرنے سے رشتوں میں دراڑیں، فقط دراڑیں ہی نہیں آتی بلکہ دیواریں گر جاتی ہیں۔ ہم لوگ اپنے خیالات کو جب کوئی لباس دیتے ہیں، کوئی رنگ دیتے ہیں، کوئی ٹھکانہ دیتے ہیں، کوئی وجہ دیتے ہیں، کوئی کوز دیتے ہیں، تو اس وقت جب ہم اس کے اختتامی مرحلے تک نہیں پہنچ جاتے، جتنی محنت درکار ہوتی ہے، جو ہماری ابتدائی ہوتی ہے وہ ویری فاسٹ ہوتی ہے، درمیان میں تھوڑا سا مدھم ہو جاتا ہے، اور اینڈ کے اندر بہت ہی ویک ہو جاتا ہے۔ ہم کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے جب تک اپنی کیپیسٹی کو، اور جس کے ساتھ ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں، اس کی ورتھ کو جب تک ہم میئر نہیں کریں گے، ہم لوگ نقصان اٹھاتے ہی چلے جائیں گے۔ بڑے سے بڑا کانفیڈنس لیول اس وقت بریک کر جاتا ہے کہ جب آپ کو یہ چیز واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا، کہاں سے دوں، کیسے دوں، کس طرح سے دوں۔ 100 طرح کے معاملات زندگی ہم لوگوں کی زندگی میں شامل رہتے ہیں۔ یہ جو ہم بعض مقامات کے اوپر آ کے اپنی ہی ذات کو خود سے ہراساں کرواتے ہیں، ایک اسپیسیفک وے میں جا کے ایک سوچ کو ہم اتنا سوچ لیتے ہیں کہ وہ ہم پہ حاوی ہوتی ہے، اور ہم اسی چیز کو سوچ سوچ کے روتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں جو کہا جاتا ہے وہ کیا نہیں جاتا، اور جو کیا جاتا ہے اس کا فرق کہیں بھی بات سے اتنا زائد ہوتا ہے کہ جب وہ چیز پوری نہیں ہو پاتی تو آپ اپنا ٹرسٹ لیول بجائے کہ گین کرنے کے آپ ریڈیوس کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی ذات کو کہیں پر اصلاح کی سی صورت دینے کے لیے کسی اپنے بڑے کے ساتھ، سینئر کے ساتھ، بے شک جونیئر ہی کیوں نہ ہو، لیکن سیکھنے کے پروسیس سے جب آپ نے گزرنا ہوتا ہے، اس راستے پر چلنا ہوتا ہے،
تو جب آپ اپنی فلاح کے لیے سوچتے ہیں، اپنی اسی فلاح کے اندر آپ کو اس چیز کا بھی خاص اور خصوصی خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کی سوچ، عمل، فکر سے کسی کی مذہبی، اخلاقی، معاشرتی ویلیوز میں کمی نہ آئے۔ یہاں پر تو اب معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں خیر بانٹنے والے، خیر بولنے والے، خیر سمجھنے والے اور خیر کے طالب لوگ ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں۔ جو دوسرے ٹاؤٹس، آج کل ہمیں رشتوں میں بھی ٹاؤٹس مل رہے ہیں، اور ہر چیز کے اندر جو ایک ٹاؤٹ، ایک مڈل مین آج کل ہمیں بہت زیادہ لوگ مل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے فیس ٹو فیس بات نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ غلط فہمیوں کو اپنی ذات میں کوئی ہلکا پھلکا تھوڑا بہت مقام دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے تمام رشتے اس لمحے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ 10 سال بعد گریں، وہ 5 سال بعد گریں، وہ آپ کی زندگی میں گریں، آپ کے اس دنیا فانی سے کوچ کرنے کے بعد گریں، لیکن یہ ہو کے رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بناوٹ سے زیادہ ان الفاظ کے تناور کھچاؤ میں اس لیے زیادہ مبتلا کر دیتے ہیں کہ ہماری کوششیں سامنے والے کو نظر نہیں آ رہی، یا وہ دیکھنا نہیں چاہ رہا، یا وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا، اور ہم جو اپنے اندر رکھ کے بیٹھے ہوئے بے شمار چیزیں، ہمیں ہمارا ادارہ ہی اگر موقع نہ دے رہا ہو، گھر والے نہ موقع دے رہے ہوں، باہر والے دوست احباب نہ موقع کے لیے کوشش کروا رہے ہوں، تو پھر ایک اپوزٹ پارٹی، جو آپ کی اپوزٹ پارٹی ہے، اس کے ساتھ آپ کیسے ٹیکل کریں گے، کیسے ڈیل کریں گے؟ آپ کو وقتی سکون نہیں چاہیے، آپ کو عارضی سکون نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کی زندگی میں سکون ہو، امن ہو، سلامتی ہو، خوشیاں ہوں، بلا بلا بلا، ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی دفعہ آپ کے ہاتھوں کے ناخن ٹوٹتے ہیں، کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں، اس پہ ایک وقت لگتا ہے۔ ہر کنواں ایک رات میں، ایک دن میں نہیں سوکھتا۔ جب ہم اس کنویں سے دور چلے جاتے ہیں تو اس کا پانی خود بخود نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کا پانی آپ کے لیول کے اوپر آ کے رک جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے اور معاملات ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر تھوڑی سی آرٹیفیشلنس ایڈ ہو چکی ہوئی ہے، اور اکثر و بیشتر آپ کو اگر آپ کے کوئی پرانے جاننے والے ملے، ان کے ہاتھ میں لانے کا انداز، ان کے بولنے کا انداز کچھ لمحوں کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ شو کر جاتا ہے، لیکن آفٹر دیٹ کوئی آتے ہی نہیں ہے۔ یہ تو اسی طرح ہو گیا کہ جیسے ہم کسی کو 100% یقین دلائیں کہ آپ اس غیر قانونی اقدام کو یا کام کو چھوڑتے ہوئے ایک پاک صاف زندگی کی طرف آئیں، میں جاتے ساتھ آپ کے فلاں 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 جو اخراجات ہیں ان کے لیے میں آپ کو پیسے بھیجوں گا، لیکن نہ تو وہ ہفتہ آتا ہے، نہ وہ اتوار، نہ وہ پیر، نہ وہ منگل، نہ وہ مہینہ، نہ وہ ہفتہ، نہ وہ سال، فقط آپ انتظار میں ہی رہتے ہیں اور گناہ کے بھی مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو حوصلہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم ان کے حوصلے کو اپنی ذات کے مثبت پہلوؤں میں ایڈ کرتے ہوئے اپنے طور پہ اگر بھی کام کرنے نکلتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو اس کے اندر سکسیس ہوتی ہے وہ لانگ رن چلتی ہے، کیونکہ ایک ادارے میں سے ایک ادارہ نکلتا ہے۔ ہر ادارے، جب یہ بڑے بڑے ادارے جب آپ اس میں ٹوٹتے ہیں تو بیچ میں نئے ادارے آ جاتے ہیں، جگہ لیتے ہیں، جگہ لینے کے بعد موقع تلاش کرتے ہیں، اپنی مارکیٹنگ ویلیوز کو دیکھتے ہیں، بات کرنے کے انداز کو دیکھتے ہیں، بے شمار ایسی چیزیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو جب آپ باغور دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک گیپ ملتا ہے۔ پروڈکٹ مارکیٹ میں ہے، میں کسٹمر ہوں، مجھے وہ چیز چاہیے، اب بیچ میں گیپ آ گیا کہ مجھے شاپ تک جانا پڑے گا۔ میں جب شاپ تک جاتا ہوں، وہ وقت میرے گھر سے میری شاپ تک کا، یا آپ ایک کسی سبیل پہ کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے ایک شخص ہے، آپ کو پیاس لگی، آپ نے اس سے پانی مانگا، اس نے آپ کو پانی دیا اور آپ روبرو کھڑے ہیں،
اس گیپ کا بھی ایک مطلب ہے، مقصد ہے۔ ہر وہ عمل جو ہو چکا ہو، ہونے والا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی رد عمل کو ساتھ لے کر کے نہ آئے۔ یہ نظام قدرت ہے، اور قدرت کے نظام اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کے اوپر ہم کتنا بھی بول لیں شاید کم ہو۔ ہوتا کیسے ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہمیں نظام قدرت میں مداخلت سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمیں نظام فطرت کے کبھی بھی مخالف نہ جانے دے، اپنی پناہ خاص میں رکھے۔ ہم مسلم ہیں اور بھی زیادہ سوچ کے، خیال کے یا کسی بھی طرح کے پریشر میں اور زیادہ آ جاتے ہیں کہ جب ہم اپنی چیزوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے گھر کے معاملات میں، باہر کے معاملات میں، دفاتر کے معاملات میں جب ہم ایکسٹرا چیز شو کرتے ہیں، اپنا انٹرسٹ ایکسٹرا شو کر دیتے ہیں، اپنے چہرے سے اپنی اس خوشی کو جب تک ہم نہیں سائڈ پہ کر سکتے، ہم کسی بھی طرح کی کوئی بھی ڈیل بنانے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگوں کے چہرے، ان کے لکھے ہوئے کہانیاں، ناولز، کورس بکس، بے شمار چیزیں آتی ہیں۔ یہ وہی بچہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی اپنے والد کی انگلی کی ضرورت تھی، ماں کے پیار کی ضرورت تھی، اس کو بھی بھائی بہن چاہیے تھے، یہ بھی کسی نہ کسی دکھ میں آیا ہوگا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی بچھڑ گیا ہوگا، یا اس کی زندگی میں وہ والے لمحات آئے ہی نہیں۔ ہر شخص کہیں نہ کہیں پر فکس ہے۔ وہ جب اپنی اس مقام کو، اور جو اس نے دنیا سے علم حاصل کیا، اور جو اس کی اپنی فرسٹریشنز تھیں، یا وہ کہ جو وہ کرنا چاہ رہا تھا اس کے لیے موقع نہیں تھا، مواقع نہیں تھے، جب وہ اس منصب پر آتا ہے کہ اب وہ جو چاہے کر سکتا ہے، چلے جو چاہے کر سکتا ہے، نہ بھی ہو، کچھ اس کی لمٹس مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، اور یہ کام ہر بندہ نہیں کر سکتا، تو بجائے کہ ہم حالت شکر میں چلے جائیں، اس گیپ کو ختم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ان میں شمار میرا کروایا، یا مجھے اس مقام پر جا کے پسند فرمایا کہ میرے اندر یہ سکت، یہ ہنر، یہ چیز آ گئی کہ میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں، میں کسی کے کام آ سکتا ہوں، میں کسی کے لیے مثبت ہو سکتا ہوں۔ لیکن اس کا ہمیں ہمیشہ الٹ ہی ملتا ہے، اور نہ جانے کتنے سالوں سے مل رہا ہے کہ رمضان میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کسی بھی اچھی پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر آنے سے جو چیز ہے وہ ہماری پہنچ سے دور چلی جاتی ہے۔ یہ مثلاً فرض کریں کہ اگر کوئی کام ایک شخص نے کام کیا، اس کو پروفٹ ہوا، تو ساری دنیا اسی میں کود جاتی ہے۔ ابھی بہت سے ایسے ہولو سسٹمز ہمارے اندر موجود ہیں کہ جو ہمارے بہت بڑے فیلئر سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے فیلئرز تک کی وجہ اور کوز بنتے ہیں، کیونکہ ہم اس گیپ کو بجائے کہ فل اور کور کرنے کے ہم بڑا کر دیتے ہیں۔ اور کوئی بھی گیپ بڑا اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی شخصیت کے مطابق، اپنی سوچ اور علم کے مطابق جب سامنے والے سے گفتگو نہیں کرتے، اس کو قائل یا اس کی طرف مائل ہو کے نہیں دکھاتے، ہمارے بہت سے کام ادھورے پڑے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے اندر نہ جانے کتنی ہی ایسی خصوصیات موجود ہوں کہ جس کا شاید ہمیں ساری عمر ہی نہ پتہ چل سکے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ تو اس کی تلاش کرنے کے لیے اگر ہمیں پہلا اقدام کرنا چاہیے، یا ہم کر رہے ہوں، ابھی تو ہمیں کرنا چاہیے نا، بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ سے کہ جن کو میں واقعی صاحب علم مانتا بھی ہیں بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر کام کا لوڈ زیادہ آ جاتا ہے اور آپ کی صلاحیت کم ہوتی ہے لیکن لوڈ زیادہ ہوتا ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں اس ایکسٹرا
پروڈکشن کو یا ایکسٹرا ڈیمانڈ کو بیلنس کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ٹیکنیکل سٹاف بھی ہائر کرتے ہیں، لوگوں کے بندے بھی توڑتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. وہ صرف اسے ایک لوڈ کو کم کرنے کے لیے کہ اس وقت مارکیٹ میں ہائپ ہے اور یہ چیز اگر میرے پاس ہو تو میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں. ان ساری چیزوں کے پیچھے اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس کے گھر میں جائیں، رات کے 2 بجے جا کے دستک دیں، کیا باقی جناب یہ مارکیٹ میں ایک بوم آیا تھا، اس میں آپ نے ایکٹیویٹی کر کے ماشاءاللہ سے کافی پیسے کمائے ہیں. 2 بجے اس کے بعد جا کے نوکنگ کریں، نوکنگ کرنے کے بعد کہیں کہ ایس او ایس کے 2 بچے 2 دن سے بھوکے رہ گئے، یا کسی یتیم خانے کے 2 بچے 2 دن سے بھوکے رہ گئے. وہ کہے گا یار وہ میری وجہ سے رہ گئے. اور رات کے 2 بجے کا یہ وقت ہے تمہارا آنے کا. وہ ہمیں تو فوراً سے پہلے گھڑی، وقت آنے سے پہلے کی اپوائنٹمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بتا دے گا. لیکن جب ملک الموت آئے گا کہ کہے گا چلو جی چلیں، اس وقت کوئی نہیں بولے گا. نو، کوئی خون تھوکتا ہوا چلا جائے گا، کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے چلا جائے گا، کوئی بیٹھے بیٹھے چلا جائے گا، کوئی سوئے ہوئے چلا جائے گا، کوئی بخار میں چلا جائے گا، کوئی بیماری میں چلا جائے گا، کوئی فالج میں چلا جائے گا، کوئی حادثے میں چلا جائے گا. They all are ready to move from here to where? There. ہم تیار ہیں نا؟ ہمارا کتنا مکمل یقین ہے کہ ہم تیار ہیں. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے تو نہیں کما رہا تھا کہ میں ان کو جا کے ان کی بھوک، اتنا یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. ہم فوراً سے پہلے اگر یہی وہ شخص جو 2 بجے 2 بچوں کا بتانے کے لیے گیا ہے، اگر وہی شخص جا کے یہ کہے کہ میں فلاں اخبار سے آیا ہوں اور میں نے فرنٹ پیج پہ آپ کا لگانا، یار آپ بہت لیٹ نہیں آئے ہو سر، بس ابھی آپ کا گھر ملا، صبح سے تلاش کر رہا تھا، تو فرنٹ پیج پہ آپ کی تصویر آنی تھی اور آپ ماشاءاللہ سے جس تیزی سے ترقی کر رہے ہیں آپ کی یہ مار کے پہلے صفحے پر ہم نے لگانے ہیں. تو آپ پلیز ہمارا ساتھ دیں، ایک 2 تصویریں. ہاں کیوں نہیں، وائی ناٹ. ہم لوگ مفادات کو ذاتیات میں لا چکے ہیں. جب ہم ایک اشارہ، ایک سگنل توڑنے کے بعد پولیس والے کو اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھ کے جب اس کو چیٹ کر کے بچ جاتے ہیں، تو ہم دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے ان کو ایکسٹرا چائے پلاتے ہوئے بھی یہ جب کہتے ہیں کہ میں نے ایسے کر کے ایسے کٹ ماری، میں نے یوں کیا میں بچ گیا. جب آپ کے عیب آپ کی مشہوری بننا شروع ہو جائیں اور آپ کو اس پہ کلیپ ملے تو خدا نہ اپنی صحبت بدل لیں. جب آپ کی ذات پر لعنت ملعنت کرنے والے لوگ موجود ہیں تو آپ کی کانٹ چھانٹ ہوتی رہے گی، آپ میں نکھار آتا رہے گا، آپ کی گفتار، کردار، عمل، کاروبار، ہر چیز میں آپ سیکھتے جائیں گے. آگے کی طرف آپ کا جو مومنٹم ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. لیکن جیسی آپ کو یہ چیز میرے ساتھ بھی تھی، جیسے میری والدہ یا والد صاحب بھی کہتے تھے کہ فلاں کے بچے کے اتنے نمبر آ گئے، تمہارے اس میں اتنے کم آئے ہیں، چلو یہ تو فلاں سبجیکٹ تھا، اتنا مشکل نہیں تھا، اس میں تم نے زیادہ نمبر لے بھی لیے تو کون سا کمال کر لیے. تو میں ان کو کہتا تھا، میں نے کہا یہ بات آپ بڑے بھائی کے ساتھ ضرور کیا کریں، اس کو وہ فرسٹ پوزیشن لیتا ہے، میں نے تو زندگی میں کبھی فرسٹ نہیں لی اور نہ ہی میں فرسٹ کے پیچھے ہوں. یہ جو پڑھ کے پوزیشننگ لینی ہے، یہ پوزیشن لینے ہیں، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں بہت ذہین ہوں، صاحب علم ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ میں اس قابل ہوں، مجھ سے تو نہیں ہو پائے گا. تو ساتھ ہی مجھے یہ بات سننے کو ملی تھی، تمہیں جو مار پٹتی ہے نا ماسٹر سے، وہ ٹھیک پٹتی ہے. ہر بچہ اپنے وجود کے اندر ایک ایسا سسٹم ہمیشہ ایکٹیو رکھے ہوئے ہوتا ہے، خواہ میرے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ کے عزیز و اقارب کے بچے ہیں. ہر بندہ اپنے اندر ایک ایسا اسکیپ سسٹم لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ
آپ کا مس بیہیو اس کے اس سسٹم کو جھوٹ کی طرف کنورٹ کر دے گا یا فرسٹریشن کی طرف کنورٹ کر دے گا، تو یا اس کو بیسٹ فوکس کر دے گا. دیکھنا تو آپ نے ہے. مسلک کو، ذات کو، مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے بہتر مثبت رشتے ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں. مذہب کی بحث پہ آ کے، سیاسی پارٹی کی بحث پہ آ کے ہم اپنے قریبی خوبصورت رشتے خود اپنے پیروں تلے روند کے ختم کر دیتے ہیں. کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں شخص اگر فلاں فیلڈ میں ہو تو یہ بہت ترقی کر سکتا ہے، کر رہا ہے، کیوں نہیں ہم آپس میں ایسے معاملات کو بانٹ لیتے کہ مجھ سے وہ کام بہتری سے نہیں ہو پا رہا جو آپ کر سکتے ہیں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. کوئی اس طرف نہیں آئے گا. ہم اس پچھلے ہی تھوڑے سے دور کے اندر، جب پہلے ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھیں، ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں تھیں، اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، بالکل اٹھانی چاہیے. ہر کسی کا حق ہے. پاکستان میں، دنیا میں ہر شخص کو اللہ رب العزت نے ایک نام دیا ہے، مقام دیا ہے. ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس نے آگے آنا ہے، اس نے اپنے گیپس کو فل کرتے ہوئے آگے کی طرف آنا ہے. کبھی یہ کوشش کر کے اگر ہم کہ یار میں پروف کرتا ہوں کہ جو میرے گھر کی ذمہ داریاں ہیں، میری محلے کی ذمہ داریاں ہیں، میں نے بہتر طریقے سے ان کو پورا کیا ہے، مکمل کیا ہے، اور میں اب یہ سمجھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ مجھے بہتر طریقے سے کام کرنے کا موقع دیا جائے. میری آپ پریویس چیزوں کو دیکھ لیں، اور اسی جیسی سوچ کو لے کے اگر 1,00,000 بندہ باہر آتا ہے، کس کس کو ریفیوز کریں گے آپ؟ ایک نہ ایک آپ کو چوز کرنا پڑے گا. تبدیلی اس طرح سے آئے گی کہ میں اپنے ماضی کو، اپنے بے داغ ماضی کو، اپنی کوششوں کو، کاوشوں کو، اپنی تحقیق کو، اپنی لگن کو، اپنے رائٹ پاتھ کو، اپنے اندر موجود طنز سے، جگت سے، ایک مراسی پنے سے ہٹ کر جو ایک سیریس اچیومنٹس ہیں جو زندگی کی، ان کو سامنے لاتے ہوئے جب میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ رکھیں، ہر کوئی رکھے آگے کہ میں اس میرٹ پہ آ رہا ہوں، میں میرٹ پہ پورا اتر رہا ہوں، میرا کرائٹیریا یہ ہے، تو میرا خیال ہے بہت سے میٹرز آپ کے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو سکتے ہیں. گو کرنے سے، رو کرنے سے، یہ جو پہلے ہو چکا ہے، جو آگے بھی ہوگا، تو ہم کسی کا بھلا نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو اس دلدل میں لے کے جا رہے ہیں، اس تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جس کو ابھی ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے، لیکن بعد میں کیا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بھی ان مفادات میں تلاش کرنے لگیں گے کہ جن مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جان بوجھ کر وہ لبادہ اوڑھ کے سامنے آتے ہیں کہ ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے. یہ جب فنڈ مانگ رہے ہوتے ہیں، فنڈنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ایک مکمل سیاست ہے، یہ گندا نالا ہے یہ. اور ہم نے اس چیز کو ایک گھر میں شامل کر لیا. ہم اس کو گندے نالے کو اٹھا کے گھروں تک، دفاتر تک، چگلیوں پہ چگلیاں، سیاستوں پہ سیاستیں، اور اپنے بیسک ایم کو، بیسک مقصد کو اٹھا کے ساتھ کر دیا. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں، شاید میں بلکہ آپ سے پہلے معافی چاہتا ہوں، پھر یہ بات کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا کہ
ایک دفتر میں میرا جانے کا اتفاق ہوا اور ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو محترم میرے ساتھ آئے ہیں یہ میرے والد ہیں. اور جب وہاں پہ گئے تو جو 2 لڑکے تھے جوان تھے اس ایج میں اس وقت بڑے تھے وہ، تو وہ دونوں آپس میں کہہ رہے تھے یار تو اس بندے کو گھیر، میں اس بچے کو گھیرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کو گھیر. مجھے آپ الفاظوں سے مت گھیریں نا، مجھے آپ بتائیں گے آپ نے کیا کیا ہے. میں رات کے اس پہر اگر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، میں کچھ نہیں دے سکتا نا، تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کے جو میرے دل سے آپ سب کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، صدائیں نکلتی ہیں، میں وہ ضرور دے کے جاؤں گا. اور آپ کے آگے بھی اپنی جھولی کو ضرور پھیلاؤں گا کہ میں بھی آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں. اس میں کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، صرف یہ چاہتا ہوں کہ جن مقامات پر آ کے میں ریورس ہوا تھا آپ لوگ وہاں پر ریورس نہ ہوں. آپ لوگ اپنی زندگی کے فیلئر کو ہی اپنی کامیابی کا سرچشمہ بنا کے اکھاڑ پھینکیں ان دقیانوسی سوچوں کو، خیالات کو، تصورات کو کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے یا آپ سے کچھ ہوگا نہیں. آپ کے اوپر لوگ قدم رکھ کے بلندی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ آپ موقع دے رہے ہیں. آپ نے یوز ہونا سیکھا تو آپ یوز ہوں گے، اگر آپ یوز کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ یوز کریں گے. اب یوز ہونے میں آپ کا فرض نہیں ہے اور یوز کرنے والے کا حق نہیں ہے، یہ سب مل کے چلتا ہے پسٹن کی طرح. جی بالکل ہم حاضر ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے ان کے لیے ہم حاضر ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں ان کے لیے ہم حاضر ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے. پہلے اپنے فرض ادا کر کے دیکھتے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ کرتے چلے جائیں. کرنے کے بعد آپ جیسے جتنے لوگ ہیں جو اپنے اپنے فرض ادا کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملاتے چلے جائیں، ملاتے چلے جائیں، ملاتے چلے جائیں. خود بخود آپ کی طاقت سچائی میں ڈھل کے ایک ایسی سیسا پلائی دیوار کی طرح ہو جائے گی کہ جو مانگنے والے بھوکے درندے جو ہر وقت آپ کو یوز کرنا چاہتے تھے وہ نہ آپ کی طرف دیکھ پائیں گے، وہ آپ سے ڈریں گے، آپ کے خوف سے وہ بھاگیں گے. ٹھیک اسی طرح کہ جب آپ میں شعور بیدار ہوتا ہے، جب آپ کے اندر شعور کی کرنیں پھوٹتی ہیں تو اس روشنی سے وہاں تک بھی اجالا ہو جاتا ہے کہ جن سوراخوں سے نہ تو کبھی آواز اندر جاتی تھی نہ کبھی کوئی روشنی اندر جاتی تھی. صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو صحیح طرح سے بتا سکتے ہیں، صحیح طرح سے سنا سکتے ہیں، صحیح طرح سے اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. 4 دوست تھے، ایک انہوں نے سفر شروع کیا کہ یار ہم نے بھاٹی تک جانا ہے، لاہور کی ایک جگہ بھاٹی، اور چاروں کے پاس جو پیسے ہیں وہ بہت کم ہیں، اور اگر وہ 4 اپنے پیسوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایزیلی وہ جلدی ادھر بھاٹی پہنچ بھی سکتے ہیں. اور واپسی پہ یہ طے کرتے ہیں کہ اگر واپسی پہ ہم یوں کریں گے سارے پیدل آ جائیں گے، ابھی ادھر پہنچنا ضروری ہے، کہیں انٹرویو نہ چلا جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو بہرحال ہمارا بھی پہنچنا وہاں پہ ضروری ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہاں پر پہنچا جاتا ہے، جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو بہت سے لوگ جو آلریڈی وہاں پر منتظر ہوتے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جناب آپ تو بہت ان ٹائم آئے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا تھا، تو اب آپ 4 لوگ ہیں، سیٹ ایک ہے، تو کیا کیا جائے. تو جس میں سب سے
یعنی کہ اچھے گھر کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پتہ کیا سر، میں ایکچولی سیٹ کے لیے نہیں آیا تھا، بس میں نے وہ پیپر دیے ہوئے تھے، میں نے کہا آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں آیا، میں کیوں نہیں آیا، تو دیٹس وائی آئی ایم ہیئر. اور مجھے ویسے اس نوکری کی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے، اور بس ٹھیک ہے آپ فلاں کو دے دیں. وہ 4 ہی لوگ تھے، کچھ لوگ وہاں پہ اور بھی آئے ہوئے تھے. اس کے بعد دوسرے کا آیا کہ تو جناب آپ یہ جو 4 دوست آپ اکٹھے اندر آئے تھے، آپ کے پہلے دوست نے کہا کہ اس کو تو نہیں چاہیے، تو کس کو دی جائے. اس نے اپنے سے نیچے والے کو، کہ جو اس کو لگا تھا کہ یہ زیادہ ڈیزرو کرتا ہے، کرتے کرتے جو سب سے اینڈ میں آخری تھا، کہ جس کا باپ ایک کلرک تھا، اس نے کہا سر آپ اس کو جاب دے دیں. کہتے یار میں اس کو دے نہیں سکتا ہوں، اس کی سی وی بھی ٹھیک نہیں تھی. کہتا نہیں سر ایکچولی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سی وی سب کچھ نہیں ہوتی، اور آپ اس سے کچھ سوالات کریں، اس کی سی وی ٹھیک ہے، اس کے میٹرک میں مجھ سے زیادہ نمبر تھے، ایف اے میں مجھ سے زیادہ تھے، بی اے. کہتا نہیں لیکن یار یہ پریزنٹیبل سی وی نہیں دے سکا. کہتا سر یہ چیز کی دلیل تو نہیں ہے کہ اگر یہ یہاں پر صحیح طرح سے پریزنٹیبل سی وی نہیں دے سکا تو کیا یہ بہتر کام نہیں کر سکے گا. تو کہتا سوری آپ چاروں میری طرف سے ریجیکٹ ہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں. وہ چاروں باہر آئے اور ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے. تو جس کے لیے جو سب سے اینڈ میں بچا تھا، اس نے کہا یار آپ لوگ بھی شہزادے ہو، آپ کو چاہیے تھا، آپ کو وہ دے رہا تھا، آپ لے لیتے نوکری. کہتے نہیں یار تیرا حق بنتا تھا. دوسرے نے بھی کہا تیرا حق بنتا تھا، تیسرے نے بھی کہا تیرا حق بنتا تھا. وہ سوچتا رہا، کہتا میرا حق کیوں بنتا تھا؟ کیونکہ میں غریب ہوں اس وجہ سے میرا حق بنتا تھا. کہتا نہیں، تو غریب نہیں ہے، تجھے اس چیز کا علم تھا کہ ہم چاروں وہاں پر ہی جا رہے ہیں جہاں پر تو نے بھی سی وی دی ہے. ہم سب کو پتا تھا کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے جہاں پر ایک جاب ہے، اور ہم 4 لوگ ہیں، اور بھی لوگ آئے ہوں. تو سارے راستے یہی کہتا رہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور یہ سنتے رہے، ہم سنتے رہے، اور ہم سب کو پتا تھا کہ یہ بھی وہاں پر ہی جا رہا ہے. تو اس لمحے ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ جو تو بار بار کہتا نا، کر بھلا سو ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا، کر برا سو ہو برا، انت برے کا برا. تو ہم تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے تیرے آگے آج ہار گئے تھے. ہم نے تو تجھے کوئی دعا نہیں دی تھی کہ تو کامیاب ہو یا نہ ہو. ہمیں یہ بھی پتہ کہ تو ہم سب میں زیادہ لائق ہے، تیری ہینڈ رائٹنگ سب سے زیادہ اچھی ہے. اس کو پتہ نہیں تیری سی وی پسند کیوں نہیں ہے. اس شخص کی والدہ کو ٹی بی تھی، اور پورے محلے کے اندر ان کے گھر سے کے برتن کو استعمال نہیں کرتا تھا. اور بقول میرے والد صاحب کے کہ ہم جب کچھ گھر میں کوئی ایسی چیز بناتے تھے تو میری یعنی کہ میری دادی کی خواہش ہوتی تھی کہ ہماری چمنی سے وہ والا یعنی کہ آئلی دھواں نہ جائے، کیونکہ ہمارے بالکل نزدیک رہتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے اس کی ماں کو کہیں کھانسی نہ چھڑ جائے. وہ جو ہمارے بالکل ساتھ والی جو حویلی تھی، وہ ماسی تاج کی، تو وہ کہتی تھی کہ اس نے کل بھی مرنا ہے، آج بھی مرنا ہے، میں تو پکاؤں گی. تو وہ جو ایک مقام تھا، وہ جو ایک لیول تھا، سارا کچھ جو تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اس اللہ کے بندے نے جب ایک تار آئی گھر میں نا اس کے ایڈریس کے اوپر کہ وہ اس نوکری کے لیے اس شخص کو رکھ لیا گیا، تو وہ وہاں پہ بھاگا بھاگا گیا. اس نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ سر میں تو پڑھا ہوں ٹاٹوں کے اوپر، مجھے کہیں پر کوئی ماسٹر شاسٹر بھی رکھ لیں گے، میرا گزارا چل جائے گا. ایک کمرہ، ایک میں ہوں، ایک میری ماں، ایک میری بہن ہے، بہن کی شادی ہو چکی ہے، میں اور میری ماں ہے. تو جو وکیل صاحب کا بیٹا ہے نا، آپ اس کو یہ نوکری دے دیں، کیونکہ اس کے باپ نے اس کو بڑے مہنگے اسکولوں میں پڑھایا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ تار اس وکیل کے بیٹے کے پاس چلا جاتا ہے. وکیل کا بیٹا کہتا ہے کہ سر آپ، میں تو بس ٹھیک ہے، جس بھی اسکولوں میں پڑھا وہ ایشیسن کا پڑھا ہوا ہے، تو یہ ہے وہ ہے، تو پھر آپ یہ جو پوسی کو دیتے ہیں، اگر وہ بھی نہیں کر رہا، میں نہیں آپ اس کو دے دیں. کرتے کرتے پہلے کے پاس چلی جاتی. پہلا کون ہے؟ میرا ایک عزیز ہے جس کی قبر پہ آج بھی لکھا ہوا ہے رئیس الوقت. وہ سوچ رہا ہے اب کہ کیا چکر ہے.
اس نے بھی نہیں کی، اس نے بھی نہیں کی، میں کیوں کروں؟ میں نے تو نوکری کرنی نہیں ہے، میں نے تو اپنا کاروبار کرنا ہے۔ اور جو میری آخری نوکری تھی وہ وہی تھی پیسہ اخبار کے اندر، جس کے بعد میں نے توبہ کر لی تھی کہ میں نے نوکری نہیں کرنی۔ اب وہ کہتے کہ پھر مجھے نہیں پتا، میری ٹرانسفر ملتان ہوگی، میں ملتان چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک مجسٹریٹ بن گیا اور ایک فلاں بن گیا، چاروں، ایک جو ہمارا عزیز تھا وہ تو خیر اپنا ہی کاروبار کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا، باقی 3 اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے، اور اس میں جو سب سے ٹاپ پہ تھا، جو جج بنا، وہ اسی ٹی بی زدہ عورت کا بیٹا تھا۔ اگر آج اس کہانی کو ہم دیکھیں تو لگے گا یا تو یہ اشفاق احمد صاحب کا کوئی فسانہ تھا، منٹو صاحب کا کوئی فسانہ تھا، یا شاید کسی پرانی ردی کی دکان پہ ملنے والی کسی کتاب کے کچھ اوراق تھے کہ جن پر یہ چیز رقم تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اگر ان سب کرداروں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہوتے، اس دور میں فیس بک ہوتا، اس دور میں اور بھی اس جیسے بے شمار لنکڈ ان اور اس جیسے بے شمار سرچ انجنز اور سب کچھ ہوتے، اور اتنا ٹیلنٹ بھی ہوتا، تو کیا وہ آج اس مقام پر ہوتے؟ وہ جو اپنی ماں کو نہلاتا تھا، اس کی کنگھی کرتا تھا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جاتا تھا، اس کے منہ پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، جب زیادہ کھانسی ہوتی تھی تو ڈاکٹر کی طرف بھاگا ہوا جاتا تھا، یہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ اس کے پاؤں میں جوتی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں اس وقت اسمارٹ فون ہوتا اور اس کو کسی کے میسج کے آنے کا انتظار ہوتا، کیا وہ کر پاتا؟ ہر تبدیلی مثبت نہیں ہوتی، ہر تحقیق اپنے ساتھ آنے والے وقت میں آسانی لے کے نہیں آتی، ہر شعور وقت سے پہلے اگر آ جائے تو وہ کیا ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ پہلے محفلوں میں، شادیوں میں، میلوں میں، درباروں پر، اسکول کالجز کے اندر دوست ملتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، لڑائی ہوتی تھی۔ اب ہم ورچوئل فرینڈس تلاش کر رہے ہیں، مجھے بھی بہت سے ملے ہیں، مجھے اللہ پاک نے بہت عزت دی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہوگا، مجھے بھی ملے ہیں، یہ نہیں کہوں گا مجھے نہیں ملے، لیکن ہمارے راستے میں کہیں کوئی ایسا موڑ، کہیں کوئی ایسی ڈگر تو نہیں آ چکی کہ جہاں پر ایک دستک کی بجائے ہم اپنے موبائل پہ آنے والی اس بیپ کے منتظر ہوتے ہیں کہ کیا یہ میسج اسی کا ہے؟ وہ جو خط لکھے جاتے تھے، خوشبو آتی تھی، آنسوؤں کی نمی محسوس ہوتی تھی، وہ انتظار ہوتا تھا، وہ ایک ڈاکیے کی گھنٹی، اور اس کے ساتھ آپ کے علاقے میں گھر میں موجود تھڑے کسی پرانے شجر کے نیچے بیٹھنے والے وہ ضعیف افراد جو آج اپنے کمرے میں مختلف نیوز چینلوں کے آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب لوگ پہلے بیٹھتے تھے۔ آج اگر میں بھی اس میں شامل ہوں، مجھے بھی شاید یہ مرض لاحق ہے، یا میں گیم کھیل رہا ہوتا ہوں، کبھی کبھی صرف گیم کے علاوہ چٹ چیٹ کر رہا ہوتا ہوں، کبھی تصویروں سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، کبھی حالت وجد میں جو تصویریں مجھے محسوس ہو رہی ہوتی ہیں اس کرنے والے کا، بنانے والے کے انداز کو تلاش کر رہا ہوتا ہوں کہ اس وقت اس کے اندر کی کیفیت کیا ہو۔ اچھا یہ پوسٹ آئی ہے، اچھا یہ پوسٹ، ہاں اچھی پوسٹ ہے، ٹھیک ہے، اچھا جیسے آج ایک صوفی بیٹھک میں عمیرہ خان نے پوسٹ کی، وہ بچی والی بہت اچھی پوسٹ تھی، وہ سننے کے بعد واقعی جیسے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں انسان کی، بڑے عرصے کے بعد کچھ اچھی چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔
ہم ایسی چیز کی ریٹنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم متاثر کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، کس کو متاثر کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ خوف، وہ ڈر، وہ شدت، وہ حدت، ایک آرٹیفیشل لائف کے اندر ہم نے اتنی تحقیق کر لی ہے چند ہی سالوں کے اندر کہ ہم نے حقیقی رشتوں کے اور اپنے بیچ میں ایک ایسی لائن ڈال دی ہے، ڈالتے چلے جا رہے ہیں کہ کل کو یہ ہم سے ریموو نہیں ہوگی۔ یہ وہی مولانا مودودی صاحب والی بات ہو جائے گی کہ جس وقت میری آنکھوں میں بے شمار نیند تھی، مجھ پہ نیند کا غلبہ ہوتا تھا، میں سونا چاہتا تھا، میری آنکھیں کہتی تھی کہ مجھے سونے دو، مگر میں کہتا تھا نہیں، کام 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 کرنا ہے، مجھے اسلام کی خدمت کرنی ہے، مجھے مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے، مجھے لکھنا ہے، مجھے تحقیق کرنی ہے، میں نے درس و تدریس کرنی ہے، میں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اگر تو آج تیری اس آرام کی خاطر میں تیرا قائل ہو گیا تو شاید میں کل کسی اور کو جواب دہ نہ ہو سکوں۔ اور پھر جب ان پہ بڑھاپا آیا، وہ بزرگ ہوئے، اس وقت جب وہ انہی آنکھوں سے کہتے تھے کہ میں کچھ وقت کے لیے سونا چاہتا ہوں، تو آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ مولانا مودودی صاحب وہ وقت یاد کریں جب میں آپ سے کہتی تھی کہ میں بند ہونا چاہتی ہوں، میں سوج چکی ہوں، میں اتنا جاگ چکی ہوں کہ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سونا ہے لیکن اب مجھے نہیں سونا۔ جیسے آپ اپنی عمر کے اگلے حصوں میں پہنچتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی نیند کم ہوتی ہے، کچی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں اسی لائن سے آپ کو جوڑیں گی۔ پہلے سائیکل پہ ایک دوست سے دوسرے دوست کی طرف جانا، اس کی جا کے بیل دینا، تاکہ اس کے والدین کو پتہ ہوتا تھا کہ فلاں دوست آیا ہے اور فلاں دوست مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، اور میں نے اپنی ماں سے اجازت لی ہے، اجازت لینے کے بعد میں اس کے ساتھ اس کی سائیکل پہ جا رہا ہوں۔ دے نو۔ اب ایک واٹس ایپ پہ میسیج آتا ہے، یہ کیسا میسج آتا ہے، اور ہم چل پڑتے ہیں، کال آئی جی میں جا رہا ہوں، بس جا رہا ہوں، وہ آگے ادھر سے آ جائے گا، میں ادھر سے آ جاؤں گا۔ ہم نے اس 10% آسانیوں کو کہ جو ہمارے اندر کے چور، گند، غلاظت کے ساتھ میچ کرتی تھی، اس کے 90% نقصانات کے اوپر حاوی کر دی۔ جو 90% نقصانات تھے، اپنی خواہش اور طمع کے 10% کو ہم نے اس 90% پہ حاوی کرتے ہوئے قبول کر لیا۔ دیٹس آل۔ اپنی تمام انفارمیشنز دیتے ہیں، ہم سے پوچھا جاتا ہے بھئی تمہارا تاریخ پیدائش کیا ہے، ہم دیتے ہیں۔ اچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہاری ماں کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے تھے، تمہارا CNIC نمبر کیا ہے، تمہارا ٹیلی فون نمبر کیا ہے۔ وہ ہمارے سامنے کوئی انسان موجود نہیں ہے، ایک کمپیوٹر ہے، ایک ورچوئل اسٹیٹس ہے جو ہم نے آرٹیفیشل لائف جنریٹ کی ہے، جو روبو ہیں وہ ہم سے کویسچننگ کر رہے ہیں اور ہم ان کو جواب دے ہو رہے ہیں، اور جو اس آل اوور دا یونیورس کا آنر ہے ہم اس کے آگے جواب دے نہیں ہو رہے۔ وہ خیر ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس ایک ہم سمجھتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا گناہ کبیرہ ہو گیا ہے، کہ فلاں چیز ہم نے دیکھ لی ہے، اور اب آپ کی ایکسیس میں وہ تمام چیزیں آپ نہیں بھی دیکھنا چاہ رہے، اور آپ کو ایک سائٹ پر سلائیڈ شو ہوتی ہے کہ بھائی آپ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی آپ کے لیے ہے۔ 2 چیزیں آپ کی مرضی کی، 1 چیز آپ کی مرضی کی، 10 چیزیں ہماری مرضی کی۔ اور اتنی تیزی سے ہم نے ان سب چیزوں کو اپنے اوپر لباس کی طرح اوڑھا کہ جس سے
اگر آپ یوں کہنا چاہیں کہ شاید ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے، ہم منتظر تھے انہی غلاظتوں کا، انہی انتظار کر رہے تھے. نتیجہ ابھی نہیں نکلا، ابھی نکلے گا، 5 سال بعد نکلے. ویسے بہت سی چیزیں تو ابھی بھی سامنے آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں لڑکی قتل ہوگی، لڑکا قتل ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، چوری ہوگی، یہ ہو گیا، گھرانہ، لاٹس آف تھنگ. لیکن وہ جو محترم، باعزت، باوقار رشتے ہماری تلاش میں، ہم ان کی تلاش میں، یا ہمارے ان کے ساتھ ایک ایسے قلبی اور روحانی تعلقات بن چکے ہیں، کتنے پرسنٹ ہیں؟ 2%، 1%، آدھا %. جو جذبہ خدمت سے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا جو میرے سامنے موجود ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، آرٹیفیشل. نہ اپنی تصویر ہے، نہ اپنا نام ہے. خیر اس میں تو میں بھی شامل ہوں کہ میرے نام سے آج تک زندگی میں کبھی کوئی آئی ڈی نہیں بنائی نہیں میں نے کبھی. اتنا زور ہوتا تھا کہ میری امی کہتی تھی ادھی جان چھڑ دے کمپیوٹر دی، انہیں ادھی جان چھڑ دے، ادھی چو کی کرنا ہے. پھر وہی وقت آیا کہ میں کیا کرنا ہے اس کا نام. پہلے میں اس کی جان نہیں چھوڑتا تھا، اب یہ میری جان نہیں چھوڑتا. باری ہے نا، پہلے میری باری تھی. اگر میں اس کو اتنا ہی استعمال کرتا جتنا میری ضرورت تھی تو میں اس پہ حاوی ہوتا، لیکن میں نے اس کو حد سے تجاوز کر کے استعمال کیا تھا، اور آج وہ میری جان نہیں چھوڑ رہا. 1 نمبر ہوتا تھا پی ٹی سی ایل، جدت آئی موبائل آیا، ضرورت بنی، اوبویسلی جی آپ جہاں پر بھی ہیں آپ ریچیبل ہیں. مگر ان آسانیوں کے ساتھ ساتھ وہی بات آ گئی نا کہ 2 آپ کی اور 8 ہماری. ڈو مور. نتیجہ اتنا ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں جتنا لوگ ہمارے بارے میں جانتے ہیں. خیر اللہ کی ذات پاک ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، اور اپنے مقصد اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم اگر کسی چیز کا ساتھ یا سہارا لیتے ہیں، کسی آرٹیفیشل چیز کا، کسی مصنوعی زندگی کا، تو اللہ کرے کہ ہم اتنا ہی سہارا لیں کہ جتنی ہماری ضرورت ہے، نہ کہ ہم اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لیں. آمین ثم آمین. سپریانزا وعلیکم السلام. نگم گیلانی وعلیکم السلام. حمیرہ خان وعلیکم السلام. ہر کنواں ایک رات میں 1 دن میں نہیں سوکھتا، درست کہا، صحیح. آمین. سہیل حسن رضا السلام علیکم. وعلیکم السلام. زینب شیخ کا تھمز اپ. مشیر سلیم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جعفری FPE جسٹ جوائنڈ. آپ سب کی موجودگی کا، مجھے سننے کا، میرے خیالات تصورات کو سننے کا میں دل کی گہرائیوں سے مشکور اور ممنون ہوں آپ کا. اور یہ یقین ہے، یہ دعا بھی ہے آپ سب کے لیے کہ ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا وقت آپ سب کے لیے بہت سی خوشیاں لے کے آئے. میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کبھی کچھ ایسا ہو کہ یہاں پر میں بات کر رہا ہوں، وہاں پر آپ بول رہے ہوں، یا کچھ اسکائپ کے پر ایک ایسا گروپ بنا کے وہاں پر ہم کنیکٹ ہو کے اگر لائیو آئیں تو کیسا ہوگا. جس میں آپ لوگ بھی مجھے کوئی مشورہ دے سکیں تو ضرور دیں، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے فیس ٹو فیس مخاطب ہوتے ہیں
ہمارا بات کرنا، ہمارا ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، آرگو کرنا، یقینی طور پر اگر ہم مثبت چیزوں کو سامنے لے کر کے آئیں گے تو بہتری ہی آئے گی. اور ہماری ذات جو ہے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک لمحے کے لیے دیکھا جائے تو ہم سب ان سوکھے پتوں کی طرح ہیں کہ جو ایک ٹوٹی ہوئی شاخ سے جڑے ہیں. نہ جانے کب، کہاں، کیسے، کون سی تیز ہوا اس ٹہنی کو اور زیادہ ہلائے گی اور وہ سوکھا ہوا پتا اس سے بچھڑ کر زمین کی اس جگہ کو یا اس مقام کو چھو لے گا کہ جہاں پر وہ کھاد کسی صورت اختیار کر کے اس میں فنا ہو جائے گا. ہم سب اسی مٹی کی پیداوار ہیں اور اسی مٹی میں جا کے مل جائیں گے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن یہ ہو کے رہے گا. ایک لمحے کے لیے ان سب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. سوچیے گا کہ جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے قریب تھے، ہماری زندگیوں کا حصہ تھے، مگر اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کوئی کسی بیماری کسی صورت میں نہیں رہا، کوئی کسی حادثے کی نظر ہو گیا، کسی کو نظر کھا گئی، کسی کو حالات کھا گئے، کسی کو بیماری کھا گئی. گو کہ جو ایگریمنٹ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ اس لمحے ہوا تھا کہ جب ہماری ماں کی گود میں اس جمے ہوئے خون کو روح پھونکی گئی تھی، تو اس روح نے اس وقت اس ایگریمنٹ پہ سائن کیے گئے تھے کہ جب اس دنیا فانی میں آ کے میں آنکھ کھولوں گا تو مجھے یہاں سے واپس بھی آنا ہوگا. بہت سے ایسے نام، بہت سے ایسے چہرے ہم سے بچھڑے، بہت سے ایسے نام، بہت سے ایسے چہرے جب ہم میں نہیں ہیں. تو دل کی گہرائیوں سے اس ماہ رمضان میں ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے آپ بھی دعا کیجیے گا. جو ہمارے بہت پیارے بیمار ہیں، مشکلات میں ہیں، مشکل میں ہیں، کسی وجہ سے اس ماہ رمضان میں وہ روزے نہیں رکھ پا رہے، مجبوریاں ہیں، لاچاریاں ہیں، بیزاریاں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان کو شفائے کاملہ عطا فرماتے ہوئے ان کے لیے اپنی خاص رحمت کے، اپنی خاص شفا کے، شفاعت کے دروازے کھولتے ہوئے ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور وہ بھی اس عبادت کا حصہ بن سکیں. جو ہمارے پیارے، بہت پیارے، ہم سے کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، ہم نے ان کو کھو دیا، جس کا رنج ہمارے اندر ہی اندر ہمیں جھنجھوڑتا رہتا ہے. آئے اللہ وحدہ لا شریک کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، انہیں معاف کرتے ہوئے، اپنے دل کو سکون دیتے ہوئے، اس یقین کے ساتھ، اس مان کے ساتھ کہ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو منفی نہیں کریں گے. ہم ہر اس مقام پر اپنی ذات کو ضرور لے کے آئیں گے کہ جہاں پر ہم اپنی ذات کی نفی کر سکیں، اپنا انالیسس کر سکیں، اپنے آپ کے ساتھ بحث کر سکیں، اپنے آپ کو کھوج سکیں، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو تلاش کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ ہم اس مثبت راستے پر چلنے کی کوشش کریں. اس یقین کے ساتھ، اس مان کے ساتھ کہ ہم سے جڑے کچھ ایسے رشتے کہ جن پہ ہماری جان قربان، جن پہ ہمارا مان قربان، جو ہمیں بہت کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہمیں اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد کی دنیا میں بھی کامیاب اور کامران سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ پاک ہمارے وہ پیارے ہمیشہ ہمارے سر پہ سلامت رکھیں. ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں
جو اپنے گھروں میں موجود ہیں، بہتر رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو والدین پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان بیٹیوں کا، ان بہنوں کا بہتر سبب پیدا فرمائیں اور غیب سے ان کے لیے ایسا اہتمام کریں کہ ان کی مشکلات ختم ہوں، ان کی مشکلات کم ہوں۔ اللہ رب العزت ان خاص مبارک گھڑیوں کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہماری زبانوں سے نکلنے والے الفاظ خاردار سچ کبھی نہ بنیں، بلکہ وہ ملائم سچ بنے کہ جو دلوں میں اثر کرتے ہوئے کسی کی ذات کو، کسی کی سوچ کو، کسی کے خیال کو، کسی کے تصور کو تکلیف نہ دے سکیں۔ ہمارے الفاظ میں وہ خاردار لمحات کبھی بھی نہ آئیں کہ ہم کسی کی دل آزاری کو اس انداز سے کر جائیں کہ اس کی ذات کو ادھیڑ کے رکھ دیں۔ ہمیں اللہ کی ذات پاک یہ موقع ضرور عطا فرمائے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، ہمارے بعد یا ہماری زندگی میں بھی لوگ جب ہماری مثال دیں تو ہمارا نام آتے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کہیں کہ جس میں دعا شامل ہو، جس میں ہمارے لیے، ہمارے پیاروں کے لیے خیر شامل ہو، جس میں ہمارے لیے، ہمارے پیاروں کے لیے وہ الفاظ شامل ضرور ہوں کہ جس کے اوپر ہم آ کے کہہ سکیں کہ اے وحدہ لا شریک، اے وحدہ لا شریک، ہماری زندگی سے اور ہماری زندگی سے وابستہ رشتوں سے اگر کہیں کوئی بھول چوک ہو چکی ہے تو تو ان مبارک گھڑیوں کے صدقے میں معاف فرماتے ہوئے ہمیں ان خطاؤں سے دور لے جا۔ یہاں پر دکھاوا بہت زیادہ اور سب سے زیادہ خوف زدہ یہ دکھاوا ہی تو کرتا ہے۔ جہاں جہاں پر ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارے اظہار، ہمارے اندر موجود ہماری وہ خامیاں کہ جن کو کل کو کوئی ایسا شخص استعمال کرتے ہوئے اپنے کسی بھلے کے لیے ہماری ان خامیوں کی قیمتیں لگا کے کہیں ہمیں رسوا نہ کر دے، یا اللہ ہماری ان خامیوں کو ہماری خوبیوں میں بدل دے۔ جو بچے بچیاں امتحانات دے چکے ہیں، دے رہے ہیں، جن کے رزلٹ آنے والے ہیں، جو محنت کرتے رہے ہیں، جو نہیں بھی کر سکے اور شرمندہ ہیں، شرمسار ہیں اور یہ نیت رکھے ہوئے ہیں کہ ہم اس ناکامی سے بچ جائیں اور ہم آگے بہت محنت کریں گے، یا اللہ تو سب کی عزتیں شرمیں رکھ لے۔ جن کی جوان بچیاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں، جاب کے لیے جاتی ہیں، یا اللہ تو خود ان کا محافظ بن جا۔ ان گندی نظروں کو، غلیظ نظروں کو، پلیت نظروں کو اس وجود سے دور فرماتے ہوئے اپنی رحمت کے بادل ان کے وجود پہ قائم رکھنا، ان کی عزتوں کو، شرموں کو محفوظ رکھنا۔ یا وحدہ لا شریک جو ڈاکٹرز ہاسپٹلز میں موجود ہیں اور خالصتاً خلوصتاً تیری ذات کے لیے موجود ہیں، بیماروں کے لیے موجود ہیں، ان سب پہ اپنا خاص رحم فضل کرم عطا فرما۔ جو پولیس والے خالصتاً خلوصتاً اپنی ڈیوٹی کو حلال کرتے ہوئے اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں، یا اللہ ان سب پہ اپنا خاص فضل کرم اور رحم عطا فرما۔ یا اللہ افواج پاکستان سرحدوں پر موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے تیری بارگاہ عالیہ مقدسہ کے اندر جھکتے ہوئے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوئے جو موجود ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس وطن عزیز میں موجود ہیں کہ جس کے جوان
سرحدوں پر موجود ہیں، بے شمار قربانیاں دے چکے ہیں، بے شمار قربانیاں دے چکے ہیں۔ بہت سی ایسی مائیں ہیں جو شہیدوں کی مائیں ہیں، بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو شہیدوں کی بیویاں ہیں۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنا خاص فضل، کرم اور رحم عطا فرما۔ اور یا اللہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دلوں میں رکھ کر ہم قدورتیں بنا لیتے ہیں، پال لیتے ہیں اور ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں کہ جس سے دل شکنی ہوتی ہے، ایسے رشتوں سے یا وحدہ لا شریک ہمیں حفاظت عطا فرما، ہمیں دور رکھ کہ جو اپنی خواہش کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رضا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ان تمام مشکلات سے دور لے جا کہ جو ہمیں بار بار مجبور کرتی ہیں۔ یا اللہ بہت سی ایسی دعائیں اور بھی ہیں جو میرے سننے والے سن رہے ہیں، جو میرے اندر بھی موجود ہیں، شاید ہم بیان کر کے بھی بیان نہیں کر سکتے، ہم چاہ کے بھی بتائیں تو نہیں بتا سکتے۔ تیری ذات بہتر جانتی ہے، تو اندر بھی جانتا ہے، تو باہر بھی جانتا ہے، تو ہر جگہ ہے، موجود ہے اور تجھ ہی سے مانگ رہے ہیں، تجھے واسطہ دیتے ہوئے تیرے پیاروں کا۔ سن لے، رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ، میرے ساتھ رہے۔ امید ہے، یقین ہے کہ یہ تعلق اسی طرح بنا رہے، مگر آپ سے پھر یہی گزارش کروں گا اور کرتا رہوں گا کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں کچھ مقام ضرور دیجیے گا، اپنی نیک تمناؤں میں، اپنے نیک خیالات میں اگر کبھی کچھ کہیں تو ضرور کہیے گا۔ بات ہو نہ ہو، تعلق جب بن جاتے ہیں اور اگر ہم ان تعلقات کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں تو وہ پھر ہم کلام ہونے کے محتاج نہیں رہتے۔ جو ایک دفعہ جو گرہ لگ جائے اور اس کا گواہ بھی وہ وحدہ لا شریک ہو، تو پھر یہ رشتے کہاں ختم ہوتے ہیں؟ کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی نام کی صورت میں، موسم کی صورت میں، کسی چیز کی صورت میں، کسی غذا کی صورت میں، یا آپس میں ہونے والی گفتگو کے کچھ الفاظ کی صورت میں وہ رشتے زندہ ہوتے رہتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، آپ سب کو اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں کوئی ایک کونا میرے لیے رکھ دیجیے گا، ادھر ہی پڑا رہوں گا۔ السلام علیکم۔